بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کوئی دیگچی کالی ہو گئی ہو تو یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں۔ اگر دیگچی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو اس میں پانی بھر کر 3 چمچ ٹاٹری اس پانی میں ملا کر آدھے گھنٹے تک پانی کو ابلنے دیں، پتیلی صاف ہو جائے گی۔ میٹھے آلوؤں کو نمک لگائیں، نمکین بنائیں۔ اگر میٹھے آلوؤں کو نمکین کرنا ہو تو آلو کاٹ کر نمک لگا دیں۔ آلو جب پانی چھوڑ دیں تو آلوؤں کو دھو لیں، مٹھاس ختم ہو جائے گی، سالن نمکین بن جائے گا۔ دستوں کا فوری علاج۔ اگر کسی شخص کو دست کا عارضہ لاحق ہو تو وہ ایک پیالہ دودھ لے کر منہ سے لگا لے، جبکہ دوسرا شخص ایک لیمو لے کر اس کا رس دودھ میں ٹپکاتا رہے۔ اس دوران متاثرہ شخص دودھ برابر پیتا رہے۔ دست روکنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ 1 چمچ گنے کا رس اور سوکھی ہوئی اچار کا مزہ پھر سے دوبالا۔ اگر اچار سوکھ جائے تو اس میں چائے کا آدھا چمچ گنے کا رس ملا دیں، اس کے مزہ میں ایک بار پھر تازگی آ جائے گی۔ نزلہ اور زکام کے لیے دوائی نہیں، بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ نزلہ اور زکام کے لیے بھنے ہوئے چنے چھلکے کے ساتھ 1 مٹھی روزانہ رات کو کھائیں، مگر 1 گھنٹہ تک پانی نہ پئیں۔ جوڑوں کے درد اور سوجن سے نجات۔ جوڑوں کے درد اور سوجن کے لیے 7 عدد چھوہارے اور 5 ماشے پیسی ہوئی سونڈ دودھ میں جوش دے کر صبح نہار منہ پینے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ 1 چمچ سنگھاڑے کا آٹا اور شوگر نارمل۔ صبح کے وقت 1 چمچ آٹا دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے شوگر کم ہو جاتی ہے۔ پکوڑے کھاتے ہوئے اب بدہضمی کا خوف نہیں۔ اگر بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑی سی سونف اور اجوائن شامل کر لی جائے تو نہ صرف بدہضمی کا خوف ختم ہوتا ہے بلکہ پکوڑے بھی خوشبودار بنتے ہیں۔ آپ کی حلیم جل تو نہیں رہی؟ اگر پکاتے ہوئے حلیم نیچے لگنے اور اس میں سے جلنے کی بو بھی آنے لگے تو 1 کلو حلیم میں 1 چٹانگ آٹا پانی میں گھول کر ملا دیں، بو بھی ختم اور لذت بھی دوبالا ہو جائے گی۔ گاجر کے رس سے حسن میں نکھار لائیں۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف اور رونق اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ مولی کھائیں۔ مولی کھائیں، دانت مضبوط بنائیں۔ مسوڑوں کے امراض اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے مولی کو کالی مرچ لگا کر کھانے سے شفا ہوتی ہے اور دانت مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ انگوٹھے کا مساج اور درد غائب۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کر لیں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ کالے ہونٹوں سے چھٹکارا۔ کالے ہونٹوں کے لیے 1 کپ ناریل کا خالص تیل لے کر اس میں آدھا کپ تازہ لیموں کا عرق شامل کر لیں، دن میں 3 سے 4 مرتبہ روئی کی مدد سے ہونٹوں پر لگائیں، انشاءاللہ جلد ہی فرق محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ چقندر کا ٹکڑا کاٹ کر دن میں 2 بار ہونٹوں پر رگڑنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ املی کے پانی سے سر دھوئیں اور بال لمبے کریں۔ املی کو رات پانی میں بھگو دیں، صبح اس کے پانی سے سر دھوئیں، اس سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 3 بار کریں۔ اس کے بعد ناریل کا تیل استعمال کریں۔ کیل، مہاسے، دانے سب ختم۔ ماش کی دال 1 کھانے کا چمچ لے کر رات کو کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں، صبح اس کا پانی پھینک کر اسے پیس لیں، چہرے پر لگائیں، کیل، مہاسے، دانے سب ختم ہو جائیں گے، رنگ بھی نکھرے گا۔ موٹا اور پھولا پیٹ کم کرنے کے لیے دالیں اور سبزیاں موٹے اور پھولے پیٹ کو کم کرتی ہیں اور املی کے اچار کا استعمال بھی موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ بچت بھی، شفا بھی۔ کمر درد اور جوڑوں کے لیے سستا ترین ٹوٹکا، آدھے پاؤ میتھرے کوٹ کر سفوف بنا لیں، 1 چھوٹا چمچ رات کو نیم گرم دودھ سے کھائیں۔ کھٹا دہی منٹوں میں میٹھا۔ 1 برتن میں ململ کا کپڑا بچھا کر کھٹا دہی اس میں ڈال دیں، پھر کپڑا اٹھا کر دہی ہلکا ہلکا دباتے جائیں۔ جب دہی کا کھٹا پانی نکل جائے تو کسی برتن میں نکال لیں، اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں اور چمچ سے ہلائیں، دہی پھر سے میٹھا ہو جائے گا۔ کالی کھانسی کے لیے حیران کن ٹوٹکا۔ کالی کھانسی کے مریض بچے کے گلے میں لہسن کے جوئے کو چھیل کر ان کا ہار بنا کر پہنائیں، اس سے آرام آ جائے گا، کیونکہ لہسن سے ایک جوہر نکل کر ہوا میں شامل ہوتا ہے۔ ہوا سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو کھانسی سے آرام آ جاتا ہے۔
7 दिन में बाल गिरना बंद। लहसुन यानी थूम के ऊपर जो छिलका होता है हस्बे ज़रूरत लेकर रोगन ज़ैतून में जोश देकर महफूज कर लें और जब भी नहाएं नहाने के बाद यही तेल इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और बाल भी नहीं गिरेंगे। नज़र तेज़ करने के लिए 4 अदद बादाम, चुटकी भर सौंफ और ज़रा सी मिश्री लेकर रात को सोते वक्त खा लीजिए और इसे खाने के बाद हरगिज़ पानी न पिए। नज़र की कमज़ोरी दूर, मौत तक ऐनक नहीं लगेगी। गाजर में विटामिन ई वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसका जूस पीने से आँखों की कमज़ोरी दूर होती है। 1 गिलास गाजर का रस शाम को रोज़ाना पिएं, कम से कम 40 दिन तक पिएं। इससे आँखों को बेइंतहा कुव्वत हासिल होगी। बुढ़ापे में भी आप बगैर ऐनक के पढ़ सकेंगे। साल पुराना दर्द 3 दिन में ख़त्म। साल पुराना दर्द हो, ज़ख़म ना हो, दूध आग पर और इसमें इतनी मिकदार में नमक डालें कि वो दूध फट जाए, दही सा बन जाए। 2-3 दफ़ा दर्द वाली जगह पर रख कर बांध दें, इंशाअल्लाह शिफा होगी। नहायत आजमुदा है। रंगत में निखार और स्याह हलकों से निजात। रात को 5 अदद बादाम की गिरियां पानी में भिगो दें। सहरी में छिलका उतार कर निहार मुँह 1-1 बादाम चबा कर इस तरह खाएं कि दहन थूक के साथ मिल जाए। इसके बाद 1 कप दूध बगैर बालाई के पी लें। रंगत निखरेगी और इंशाअल्लाह आँखों के गिर्द स्याह हल्के आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे। शुगर के मर्ज का आसान और सस्ता इलाज। भूसा, पंजाबी में जिसे तोड़ी कहते हैं, जो भैंस और गाय वगैरह को बतौर चारा खिलाते हैं। 1 चुटकी भर भूसा लेकर मिट्टी के बर्तन में थोड़ा डालकर रात को भिगो दें और सुबह छान कर निहार मुँह पी लें। 1 हफ्ता बाद शुगर टेस्ट करवाएं, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। ख़तरनाक खांसी सौंफ और चाय से ठीक। खांसी ऐसा खौफनाक मर्ज है कि इनफरादी तौर पर ही तकलीफ दे नहीं बल्कि तमाम अहले खाना को बेचैन कर देता है। खांसी की 3 इकसाम हैं। ये आसान और सस्ता नुस्खा तीनों किस्म की खांसी के लिए यकसा मुफीद है। 1 पाव सौंफ ले लीजिए, इसको बारीक पीस लें। जब खांसी उठे तो 1 छोटा चम्मच सौंफ का सफूफ खा लें और फिर 1 कप चाय पी लें। इंशाअल्लाह खांसी ठीक हो जाएगी। मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि मेरी ख़तरनाक खांसी सौंफ चाय के साथ खाने से ठीक हो गई। तमाम मौक़ों के लिए मेरी दादी मरहूमा का टोटका नहायत मुजरब और आजमाया हुआ टोटका है। किसी पान फरोश से पान की डंडल और थोड़ा सा पान पर लगाने वाला चूना ले लें। डंडल को चूने के साथ इतना मसलें कि डंडल से पानी निकलने लगे। अब इस चूना लगे डंडल को मसे या मौके पर लगा दें। चंद घंटों या रात भर लगा देने के बाद इसको उतार कर धो लें। अब इस चूना लगे डंडल को मिसे या मौके पर लगा दें। चंद घंटों या रात भर लगा देने के बाद इसको उतार कर धो लें। थोड़ा अरसा इस पर अमल करें। मसा और मौके आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होकर झड़ जाएंगे और कोई निशान भी नहीं छोड़ेंगे। नोट पान और चूने पर मुश्तमिल ये डंडल जिल्द पर आसानी से ठहरता नहीं है। इसके लिए इस पर सनी प्लास्टिक लगा लें या फिर कपड़े से बांध लें। एलर्जी सादा है या खारिश वाली, पुदीना और अजवाइन से ख़त्म। लातादाद लोग इस नुस्खे से मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी, खारिश वाली, बगैर खारिश वाली सबसे शिफायाब हो चुके हैं। पुदीना धोकर खुश्क कर लें। खुश्क होने पर वज़न कर लें। जितना भी हो इतने ही हम वज़न अजवाइन ले लें। दोनों को कूट कर सफूफ बना लें। सुबह, दोपहर, रात खाना खाने से आधा घंटा पहले छोटा चम्मच पानी से ले लें। भूल जाएं तो खाने के 1 घंटे बाद दवा ले लें।